السلام علیکم۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، فیڈرل بورڈ اردو کلاس 9 کا جو سبق نمبر 5 ہے، کلیم اور مرزا زاہد دار بیگ، اس کو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے اس چیپٹر کا جو مرکزی خیال ہے، مولوی نذیر احمد معاشرتی اصلاح کے لیے ناول لکھتے ہیں۔ توبۃ النصوح بھی ایک اصلاحی ناول ہے۔ اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ جو بچے اپنے والدین سے ناراض ہو کر گھر سے نکل جاتے ہیں، انہیں بدنامی اور رسوائی کے سوا اور کچھ نہیں ملتا۔ کلیم شعر و شاعری میں بلند مقام رکھتا ہے، لیکن وہ اپنے باپ کو ناراض کر کے بغیر کچھ کھائے پیے گھر سے فرار ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا قریبی دوست مرزا ظاہر دار بیگ بھی اس کی کوئی مدد نہیں کرتا، اور کلیم بھوکا رہ کر مسجد میں رات بسر کرتا ہے۔ اگلے دن کوتوالی کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس ناول سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ سبق کا جو خلاصہ ہے، کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ کی ملاقات ایک مشاعرے میں ہوتی ہے اور دوستی ہو جاتی ہے۔ مرزا صاحب روزانہ ہی کلیم کے گھر آنے لگتے ہیں، لیکن کلیم کا کبھی مرزا صاحب کے گھر جانا نہیں ہوتا، اس لیے وہ مرزا کی اصلیت سے ناواقف ہوتا ہے۔ کلیم مرزا کو جمعدار کا بیٹا، اس کا وارث اور جمعدار کے محل سرا کو مرزا کا محل سمجھتا ہے۔ کلیم ایک دن گھر والوں سے ناراض ہو کر جمعدار کے محل جا پہنچتا ہے، اور مرزا کے متعلق پوچھنے پر اسے پتہ چلتا ہے کہ مرزا کا جمعدار سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ مرزا بانکے کا بیٹا ہے اور محل کے پیچھے ایک چھوٹے سے کچے مکان میں رہتا ہے۔ کلیم جب وہاں جا کر مرزا کو پکارتا ہے تو مرزا صاحب ننگ دھڑنگ جانگیا پہنے ہوئے تشریف لاتے ہیں۔ کلیم کو دیکھ کر وضاحت کرتے ہیں کہ مجھے کپڑے پہن کر سونے کی عادت نہیں ہے، میں ذرا کپڑے پہن کر آتا ہوں، مجھے اور پھر آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ کلیم کے بتانے پر کہ وہ اسی کے گھر رہنے آیا ہے، مرزا کلیم کو ایک پرانی مسجد میں لے جاتا ہے جو ویران اور وحشت ناک سی ہوتی ہے، جس میں نہ کوئی نمازی ہے، نہ امام، اور نہ ہی کوئی طالب علم ہوتا ہے، بلکہ وہ ہزاروں چمگادروں کا بسیرا ہوتی ہے۔ مرزا اس کو بتاتا ہے کہ اس کی بیوی کی طبیعت خراب ہے، اس لیے اسے گھر پر رہنا ہے۔ کلیم چونکہ گھر سے بھوکا ہی آ جاتا ہے، اس لیے جب وہ مرزا کو اپنے بھوکے ہونے کا بتاتا ہے تو مرزا اسے چھدامی کی دکان سے بھنے ہوئے چنے لا کر دیتا ہے، اور ان کے اتنے قصیدے پڑھتا ہے جیسے کہ گھی میں تلی ہوئی دال ہو۔ پھر مرزا گھر جا کر ایک میلی دری اور ایک تکیہ بیچتا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے کہاں کلیم اپنے خلوت خانہ اور عشرت منزل میں تھا، اور کہاں اب یہ چھوٹی سی ویران مسجد۔ کلیم نے یہاں رات بھر میں ایک قصیدہ تو مسجد کے حجوں کے میں تیار کیا، اور ایک مثنوی مرزا کی شان میں کہی۔ صبح ہوتے ہی آنکھ لگی تو اس کے پاس جو کچھ تھا وہ کوئی لے اڑا۔ کلیم دیر تک سویا رہا، نیند کی حالت میں جو کروٹیں لی تو چمگادروں کی گندگی کی وجہ سے وہ بھوت بنا ہوا تھا۔ منہ دھونے کے لیے پانی بھی کہیں سے نہ مل سکا۔ جب ذرا اندھیرا چھٹا تو مرزا کے گھر آیا، اس کو آواز دی۔ آگے سے مرزا کی بیوی نے تکیہ اور دری مانگ لی۔ کلیم خاموشی سے نکلنے لگا، لیکن مرزا کی بیوی کے شور سے سپاہیوں نے آ کر اسے پکڑ لیا اور کوتوالی کے پاس پہنچا دیا۔ کلیم نے اپنے بہت حوالے دیے، اپنا تعارف کروایا، لیکن کسی نے اس کی بات پر یقین نہ کیا۔ کوتوالی نے سپاہیوں کو کہا، اس کو نصوح کے پاس لے جاؤ، اگر وہ اسے اپنا بیٹا تسلیم کر لیں تو ٹھیک، ورنہ اسے حوالات میں ڈال دینا۔ سپاہی جب نصوح کے پاس جا کر کلیم کے پاس کے متعلق پوچھا تو اس نے آنکھیں نیچی کر کے کہا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے کو ڈوبتے دم تک بیٹا ہی کہا تھا تو میں اس کے فرزند ہونے سے کیسے انکار کر سکتا ہوں۔ خلاصے کے بعد یہ جو سبق کے مختلف الفاظ، مشکل الفاظ معنی ہیں،
ان کی طرف چلتے ہیں، جیسے یہ کچھ الفاظ ہیں: اپنے تئیں، اپنے آپ کو، اختلاج قلب، دل کی غیر معمولی دھڑکن، گھبراہٹ، اشتداد، ایسی کیفیت میں زیادتی ہونا، بے بہرہ، جاہل، بے وقوف، پائیں باغ، وہ باغیچہ جو مکان کے پچھلے حصے میں ہو، جاہ و حشمت، شان و شوکت، چرب زبانی، بنا سنوا کر باتیں کرنا، حمیت، غیرت، شرم، احتمال، امکان، استقلال مزاج، مستقل مزاج، اضطراب جاہلانہ، جھوٹ موٹ کی بے چینی، بھاڑ، چولہا یا بھٹی جس پر اناج کے دانے بھونے جاتے ہیں، بھلنا، گرم ہونا، تپنا، تسبیح بے ہنگام، شور، چاروں ناچار، مجبوراً، حضور والا، جناب والا یعنی بادشاہ سلامت، خاصہ، بادشاہ سلامت کا خاص کھانا، خفقان کا عارضہ، ایک بیماری جس میں دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، دیو اشتہا، بھوک کا جن، رخنہ اندازیاں، رکاوٹیں، زیر کرنا، شکست دینا، سرائے، مسافر خانے، دیوان خانے، مہمان خانہ، ڈیوری، مکان کا وہ حصہ جو بیرونی دروازے سے جڑا ہو، روگ، بیماری، دکھ، سخن سازی، باتیں کرنا، سڑی، پاگل خانہ، پاگل، دیوانہ، سوندی، سوندی، مزیدار، خوشبودار، شدہ ہوتے ہوتے، غایت، درجہ، نہایت، انتہائی، بہت زیادہ، کثیف، گندا، غلیظ، کرنجی، نیلی، کھرنجے کا فرش، پتھر کا کھردرا جو فرش ہے، گجر دم، صبح کا وقت، متامل، سوچنا، غور کرنا، رکنا، شاک، گزرنا، برا لگنا، ضماد، لیپ، غشی، بے ہوشی، کٹڑے، عمارتیں، کوتوال، محافظ، پولیس افسر، گاڑی چھلنا، آپ میں بہت زیادہ پیار ہونا، لونڈیاں، نوکرانیاں، متبنی، لےپالک، بیٹا، محل سرا، بادشاہوں نوابوں کا مقام، واویلا، رونا پیٹنا، چیخو پکار، حیت گزائی، بری حالت، مسجد زرار، منافقین کی مسجد جسے نبی اکرام پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گرانے کا حکم دیا تھا، ہم رکاب، ساتھ، مشق میں ہے، درج ذیل کثیر الانتخابی سوالات کے درست جواب کی نشاندہی کریں۔ اس میں پہلا ہے لفظ ڈرامہ کس زبان کے لفظ ڈراؤ سے مشتق ہے، تو اس میں یونانی، یہ جو لاسٹ آپشن ہے وہ آئے گا۔ دوسرا جو ہے جملہ اسمیہ کے مسند علیہ اور مسند ہوتے ہیں، تو اس کی جو پہلی آپشن ہے الف، اسم، کلیم کے کنڈی کھڑکڑانے پر کتنی لوڑیاں چراغ لیے ہوئے اندر سے نکلیں، تو اس میں جیم آپشن جو ہے 2۔ فورتھ والا ہے مرزا ظاہر دار بیگ نے کلیم کو کہاں ٹھہرانے کا بندوبست کیا، تو ویران مسجد میں۔ پانچواں جو ہے شکاری نے بندوق چلائی، اس جملہ فعلیہ میں مفعول کسے کہیں گے، تو اس میں بندوق جو ہے وہ آپشن صحیح ہے۔ نیکسٹ میں درج ذیل نثر پارے کو فہم کے ساتھ پڑھ کر درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیے۔ بار بار کے پکارنے اور کنڈی کھڑکھڑانے سے 2 لوڑیاں چراغ لیے ہوئے اندر سے نکلیں، اور ان میں سے ایک نے پوچھا کون صاحب ہیں، اور اتنی رات گئے کیا کام ہے؟ کلیم پائر سے جب اس نے بولا جاؤ مرزا کو بھیج دو۔ لونڈی کون مرزا؟ کلیم مرزا ظاہر دار بیگ جن کا مکان ہے۔ کون مرزا؟ لونڈی یہاں کوئی ظاہر دار بیگ نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر قریب تھا کہ لونڈی پھر کواڑ بند کر لے کہ کلیم نے کہا کیوں جی، کیا یہ جمعدار صاحب کی محل سرا نہیں ہے؟ لونڈی ہے، کیوں نہیں؟ کلیم پھر تم نے یہ کیا کہا کہ یہاں کوئی ظاہر دار بیگ نہیں؟ کیا ظاہر دار بیگ جمعدار کے وارث اور جانشین نہیں ہیں؟ لونڈی جمعدار کے وارثوں کو خدا سلامت رکھے
मुआ, ज़ाहिरदार बेग जमादार का वारिस बनने वाला कौन होता है? दूसरी लौंडी, अरे कमबख्त, ये कहीं मिर्ज़ा बांके के बेटे को तो नहीं पूछते हों? वो हर जगह अपने तय जमादार का बेटा बताया करता है। कलीम की तरफ मुखातिब होकर, क्यों मियाँ, वही ज़ाहिरदार बेग ना जिनकी रंगत जर्द जर्द है, आंखें क्रंची, छोटा कद, दुबला डेल, अपने तहीं बहुत सवारे बनाए रहा करते हैं। कलीम, हाँ हाँ, वही ज़ाहिरदार बेग। तो इसके नीचे ये जो सवालात हैं, अलिफ वाला, बार बार पुकारने और कुंडी खड़खड़ाने का क्या नतीजा निकला? जवाब, बार बार पुकारने और कुंडी खड़खड़ाने से दो लौंडियाँ चिराग लिए हुए अंदर से निकलीं और पूछा, कौन साहब है और इतनी रात गए क्या काम है? इसी तरह जो बे वाला जो क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट, कलीम ने जब ज़ाहिरदार के मुतालिक पूछा तो लौंडी ने क्या जवाब दिया? जवाब, कलीम ने जब ज़ाहिरदार के मुतालिक पूछा तो लौंडी ने जवाब दिया कि यहाँ कोई ज़ाहिरदार बेग नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अंदर से आने वाली लौंडियों में से एक ने क्या पूछा? तो इसके जवाब में लिखेंगे, अंदर से आने वाली लौंडियों में से एक ने पूछा, कौन साहब हैं और इतनी रात गए क्या काम है? दाल वाली जो पार्ट है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़ाहिरदार बेग के मुतालिक लौंडी ने क्या हकीकत बताई? जवाब, ज़ाहिरदार के मुतालिक लौंडी ने हकीकत बताई कि मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग जमादार का वारिस नहीं है, बल्कि मिर्ज़ा बांके का बेटा है, लेकिन खुद को जमादार का बेटा बताता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ज़ाहिरदार बेग असल में कहाँ रहता था? जवाब इसका लिखेंगे, ज़ाहिरदार असल में जमादार साहब के मकान के पिछवाड़े अपलों के टाल के बराबर एक छोटे से कच्चे मकान में रहता था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कलीम के आवाज़ देने पर ज़ाहिरदार बेग कैसी हालत में बाहर आया? तो इसके जवाब में लिखेंगे, कलीम के आवाज़ देने पर ज़ाहिरदार बेग नंग धड़ंग जांगिया पहने हुए बाहर तशरीफ़ लाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ज़ाहिरदार बेग ने जिस मस्जिद में कलीम को ठहराया उसकी हालत कैसी थी? तो इसके जवाब में लिखेंगे, ज़ाहिरदार बेग ने जिस मस्जिद में कलीम को ठहराया वो एक छोटी और वीरान खस्ता हाल मस्जिद थी जिसमें हज़ार हद चमगादड़ें रहती थीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस इबारत से ज़ाहिरदार बेग की शख्सियत का कौन सा पहलू हमारे सामने आता है? जवाब में लिखेंगे, मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग की शख्सियत में तज़ाद था, वो ज़ाहिर में कुछ और बातिन में कुछ और था। उसने अपने ऊपर झूठ का लिबादा ओढ़ रखा था। वो अपने आप को जमादार साहब का बेटा और वारिस बताता था और जाहिर करता था कि वो एक साहिब जायदाद और अमीर शख्स है, जबकि वो मिर्ज़ा बांके का बेटा और बहुत गरीब आदमी था। जमादार साहब के मकान के पिछवाड़े से अपलों की टाल के बराबर एक छोटे से कच्चे मकान में रहता था। नेक्स्ट में कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग को इसके असलूब और बयान को पेश नज़र रखते हुए इस ख़ास मकसद के लिए पढ़ें कि आप कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग दोनों किरदारों के मतलब अपनी ज़ाती राय पेश कर सकें। इसके जवाब में ना, कलीम एक अच्छे घर से ताल्लुक़ रखता था और शेर व शायरी में बुलंद मुकाम रखता था, लेकिन वो अपने बाप को नाराज़ करके बग़ैर कुछ खाए पिए घर से फ़रार हो जाता है। इसका करीबी दोस्त मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग भी इसकी कोई मदद नहीं करता और कलीम भूखा रहकर मस्जिद में रात बसर करता है। अगले दिन कोतवाली के पास पहुंचा दिया जाता है। मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग ज़ाहिर में कुछ और बातिन में कुछ और था। इसने अपने ऊपर झूठ का लिबादा ओढ़ रखा था। वो अपने आप को जमादार का बेटा और वारिस बताता था और जाहिर करता था कि वो एक साहिब जायदाद और अमीर शख्स है, जबकि वो मिर्ज़ा बांके का बेटा और बहुत गरीब आदमी था। जमादार साहब के मकान के पिछवाड़े अपलों की टाल के बराबर एक छोटे से कच्चे मकान में रहता था। सबक कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग के अलावा आपने शामिल निसाब अफसाना भेड़िया का मुतालिया किया है। दोनों इबारात की गर्ज़ गायत और साख्त को पेश नज़र रखते हुए इनका मुनासिब और मोहतात मवाजना करें। नीज़ दोनों अदब पारों के ज़मानों की तारीख़ से वाकिफ़ होते हुए असरी तनाजुर में इनकी अहमियत पर राय दें। नसर पारों का मुआवजा करते हुए इनके अंदाज़े बयान को समझें और जमात के दीगर तलबा के सामने इस पर तबसरा करें। इस सिलसिले में कुछ नुकात भी पेश नज़र रखने हैं जो कि नीचे दिए गए हैं।
تو جو موازنے والا شروع میں کوشچن کہا گیا ہے اس میں پہلے افسانہ جو بھیڑیا ہے اس کے بارے میں، اس افسانے میں مصنف نے ماحول کے جبر اور اندر کے خوف کو علامتی انداز میں پیش کیا ہے، وہ خوف جو حالات کے جبر نے انسان کے اندر بھر دیا ہے۔ انسان خوف کے اس بت کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر وہ چاہے تو ذرا سی ہمت کر کے خوف کے اس بت کو توڑ کر ہمیشہ کے لیے آزادی حاصل کر سکتا ہے۔ افسانے کے آخر میں مصنف نے اسی آزادی کی بات کی ہے جو کہ اصل آزادی ہے، یعنی انسان ہر خوف سے خود کو آزاد کر دے۔ اور دوسرا یہ جو ہم سبق جس کی ہم ایکسرسائز سالو کر رہے ہیں، کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ، ڈپٹی نذیر احمد معاشرتی اصلاح کے لیے ناول لکھتے ہیں۔ توبۃ النصوح بھی ایک اصلاحی ناول ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جو بچے اپنے والدین سے ناراض ہو کر گھر سے نکل جاتے ہیں انہیں بدنامی اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ کلیم شعر و شاعری میں بلند مقام رکھتا ہے، لیکن وہ اپنے باپ کو ناراض کر کے کچھ کھائے پیے گھر سے فرار ہو جاتا ہے، لیکن اس کا قریبی دوست مرزا ظاہر دار بیگ بھی اس کی کوئی مدد نہیں کرتا، اور کلیم جو ہے بھوکا رہ کر مسجد میں رات بسر کرتا ہے۔ اگلے دن کوتوالی کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس ناول سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ یہ کچھ نیچے جو اس کے کوشچن دیے ہوئے تھے ان میں جو پہلا ہے، مولوی نذیر احمد نے کلیم کے کردار کے ذریعے نوجوان نسل کو کیا نصیحت کی ہے؟ مولوی نذیر احمد نے کلیم کے کردار کے ذریعے نوجوان نسل کو نصیحت کی ہے کہ ہمیں والدین کا کہنا ماننا چاہیے اور ان کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو بچے اپنے والدین سے ناراض ہو کر گھر سے نکل جاتے ہیں انہیں بدنامی اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ نیکسٹ جو کوشچن تھا، ظاہردار بیگ جیسے لوگ ہماری زندگی اور معاشرے میں کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ مرزا ظاہردار بیگ جیسے لوگ کہ جن کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور ہوتا ہے، جنہوں نے اپنے اوپر جھوٹ کا لبادہ اوڑھ رکھا ہوتا ہے، یہ لوگ زندگی اور معاشرے میں سبق آموز کردار ادا کرتے ہیں، یعنی ہم ان سے سبق سیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو کوشچن ہے، افسانہ بھیڑیا میں مصنف کس خوف کا شکار ہے؟ افسانہ بھیڑیا میں مصنف اس خوف کا شکار ہوتا ہے کہ اگر میں درخت سے نیچے اترا تو بھیڑیا مجھے کھا جائے گا۔ تو نیکسٹ جو ہے، واؤ افسانے کا مرکزی کردار بھیڑیا کس علامت کے طور پر استعمال ہوا ہے؟ جواب، افسانے کا مرکزی کردار بھیڑیا ڈر اور خوف کی علامت کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ آج سے 100-150 سال قبل اردو الفاظ کا عملہ ایسا نہیں تھا جیسا کہ آج مشتمل ہے، یعنی آج بہت سے ایسے الفاظ کو توڑ کر لکھا جاتا ہے جنہیں ماضی میں اکٹھا لکھنا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ مثلاً شامل نصاب سبق کا درج ذیل اقتباس ملاحظہ کریں۔ کلیم یہی جانتا تھا کہ جمادار کا تمام ترکہ مرزا کو ملا، اور وہ جمادار کے محل سرا کو مرزا کی محل سرا اور جمادار کے دیوان خانے کو مرزا کا دیوان خانہ سمجھتا تھا۔ محل سرا کی ڈھیوڑی پر جا موجود ہوا، بار بار کے پکارنے اور کنڈی کھڑکھڑانے سے 2 لونڈیاں چراغ لیے ہوئے اندر سے نکلیں۔ کلیم، جاؤ مرزا کو بھیج دو۔ سبق کی عبارت میں محل سرا کو یہ جو جوڑ کے لکھا ہوا محل سرا، اس کو الگ سے محل سرا، دیوان خانے کو دیوان خانے، اور یعنی دیوان کو الگ اور خانے کو الگ، اسی طرح دیوان خانہ کو دیوان کو الگ اور خانہ کو الگ لیے اور یعنی اس پہ امضا کے بغیر بھیج دو کو اسی طرح جیسے جوڑ کے لکھا ہوا ہے اور نیکسٹ پہ اکیلے کر کے لکھ دیا گیا ہے، یعنی الفاظ کو درست املا کا خیال رکھتے ہوئے اصل تحریر پر نظر ثانی اور ادارت جس کو پروف ریڈنگ کی گئی ہے، اس اصول کو پیش نظر رکھ کر درج ذیل تحریری سرگرمی میں الفاظ کو نادر املا میں لکھنا ہے۔ تو یہاں پہ نیچے کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں، تو ان کو یہ درست کر کے لکھا گیا ہے۔ یہ جو بلیک کلر میں لکھیں یہ جوڑ کے لکھے ہوئے ہیں اور سامنے ان کو الگ سے کر کے لکھا ہے، جیسے منا لے جائیں، کر دیں گے۔ یہ لیے جو ہے یہ بھی صحیح ہے، لیکن اس کے نیچے 2 نقطے ڈال دیں اور امزہ کو ہٹا دیں تب بھی صحیح ہے۔ اسی طرح بن کر کو بن اور کر علیحدہ لکھتے ہیں، بھیج دیے بھیج کو الگ اور دیے کو الگ، کہہ دوں گا تو اس میں کہہ کو الگ، دوں کو الگ اور گا کو الگ۔ اسی طرح یہ جو دیے ہے اس کو بھی ایسے ہی لکھ لیں تب بھی صحیح ہے، کیونکہ جو ہے اس کو بھی ایسے ہی لکھ دیں تب بھی ٹھیک ہے۔ بیچارے کا بے الگ سے، چارے الگ سے، اور بھوک
اس کے آخر میں ہے تو اس کا ہٹا کے بھوک لکھ لیں۔ نیکسٹ میں گرامر کا جو تھوڑا سا پورشن ہے، زو معنی الفاظ، ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کا املا تو ایک جیسا ہو لیکن ان کے معنی ایک سے زیادہ ہوں۔ بعض اوقات ان میں سے ایک معنی مؤنث جبکہ دوسرا مذکر کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً قلم لکھنے کے لیے استعمال ہونے والا آلہ اور پودے کی قلم۔ کان جو ہے کسی قیمتی چیز کا ذخیرہ یعنی کوئلے یا سونے کی کان اور جسم کا ایک حصہ۔ تو یہاں پہ ذیل میں جملوں سے زو معنی الفاظ کو الگ کریں اور ان کے جملے اس انداز سے تحریر کریں کہ ان دونوں معنی واضح ہو جائیں۔ تو جیسے یہ ہے نا، میرے کان میں درد ہے، تو یہاں پہ جو زو معنی الفاظ ہیں یہ کان ہوگا، تو اس کو ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میچ ہار گیا ہے، اس میں ہار جو ہے وہ زو معنی ورڈ ہے۔ کپڑے کا عرض 1 فٹ ہے، یہاں پہ عرض ہے این رے اور زواد۔ میں نے قلم سے لکھا، یہاں پہ قلم جو ہے زو معنی ہے۔ مغرب نے اسلامی ملکوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اس میں مغرب جو ہے یہ زو معنی ہے۔ یہاں پہ ان الفاظ کے معنی جیسے کان جو ہے وہ جسم کا حصہ ہے، تو بچے کے کان میں بہت درد ہے۔ تو دوسرا جو کان ہے کسی قیمتی چیز کا ذخیرہ، کوئلے کی کان میں بہت سے مزدور کام کرتے ہیں۔ ہار، اس کو مالا کہہ سکتے ہیں۔ رانی نے ہیروں کا ہار پہنا ہوا تھا۔ دوسرا جو ہار ہے یہ شکست، کھیل میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے لہٰذا ہمیں جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ عرض، چوڑائی کو کہتے ہیں۔ اس مکان کا طول و عرض وسیع ہے۔ اور دوسرا جو عرض ہے وہ التجا، غریب آدمی نے اپنے مالک سے مدد کی، عرض کی۔ نیکسٹ میں قلم جو ہے لکھنے کا آلہ یعنی جس سے لکھتے ہیں، قلم کے زور پر دلوں کو تسخیر کیا جا سکتا ہے۔ اور سیکنڈ میں جو قلم ہے، پودے کی شاخ۔ میں نے باغ سے گلاب کی قلم توڑ کر گملے میں لگائی۔ مغرب سمت ہوتی ہے، مغرب میں سورج غروب ہوتا ہے۔ اسی طرح جو دوسرا مغرب ہے وہ نماز کا وقت ہوتا ہے، تو مغرب کی نماز میں 3 فرض ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ جو ہماری ویڈیو ہے یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ امید ہے آپ کو سارے کوسچن اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ ہیو اے نائس ٹائم۔